دے رہا ہوں خطیب آل عمران مبلغ اسلام وکیل ولایت امیر المومنین جناب علامہ سید ریاض حسین رضوی صاحب آف گجرانوالہ، ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور معصومین کی بارگاہ میں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ ان کے فوراً بعد سید و ذاکرین خزینت المصائب بابا سید علی رضا شاہ صاحب آف داؤد خیل زینت منبر ہوں گے بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں مزید اضافہ فرمانے خیال بلند اس صفحے عذاب میں ایکو کم کریں گا۔ اللہ ہم سب عزاداروں کی حاضری عبادت میں شکر۔ مومنین جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دعا ذہن میں ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ میری تائید فرمائیں گے کہ یہاں تک دعا کا تعلق ہے، اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں، اور وسیلہ بھی کوئی۔ آل نبی کا صدقہ مالک آپ سب حاضرین کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائے۔ وسیع شاہ جی کے، شہزاد کے، ان کے بھائیوں کے، ان کے عزیز و اقربا کے، اور آپ سب موالیان آل نبی کے مالک رزق میں مزید برکت عطا۔ ملکی حالات آپ کے سامنے، خصوصی دعا فرمائیں مالک ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، اور ولی الامر بادشاہ کے ظہور میں میرا مالک تاجیل فرمائے۔ لمبی زحمت کا وقت نہیں ہے، میرے انتہائی محترم میرے بھائی بابا جی علی رضا شاہ جی تشریف فرما ہے۔ اگر آپ شفقت کریں تو بس ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک سلوان اجازت ہے جی تو تھوڑی بات کریں۔ آپ جیئے زندہ و سلامت رہے۔ محرم اور سفر کے یہ مہینے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ مدرسے عزاداری اس وقت کیا ہے؟ طویل گفتگو میں نے نہیں کرنی، وقت اتنا کم ہے کہ یہ بتانے کا بھی وقت نہیں کہ وقت کم ہے۔ میں بابا جی ہم مولویوں کی مجبوریاں تھوڑی ہوتی ہیں، لیکن میں آج کوشش کر رہا ہوں کہ میں جیسے ذاکرین نہیں ایک قصیدہ تھے ایک دوڑا، مطلب آج اس طرح کی کیفیت۔ ویسے بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ بڑی جو مجلسیں وسیع شاہ گولا زندگی دے کوشش کی ہوتی ہے بڑے سے بڑا پروگرام، ذاکرین اتنی تعداد میں ہے، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ شیعہ مجلسوں میں مولوی صرف برکت کے لیے رکھا جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔
بات میں بالکل قریب سے کر رہا ہوں۔ محرم اور سفر کے یہ مہینے ایک قربانی کی یاد دلاتے ہیں۔ آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ مہربانی ذخیر، میں نے کیا کہا ہے کہ یہ مہینے ایک قربانی کی یاد دلاتے ہیں۔ میں مصائب کے رنگ میں بات نہیں کر رہا، لیکن یہ فکر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ مہینے اس قربانی کی یاد دلاتے ہیں جس میں رسول اللہ کے بیٹے نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کا سب کچھ بچا لیا۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ آپ جیئے سر، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ بابا جی۔ قربانی کربلا میں مہربانی بیٹا دین بچا، قربانی کربلا سے اسلام بچا، قربانی کربلا سے اسلامی نظام بچا، قربانی کربلا سے حد نگاہ تک مولائی بیٹھے ہیں نبیوں کی محنتیں بچی، قربانی کربلا سے۔ مجھے نہیں پتا آج میرا مجمع ذہنی طور پہ میرا ساتھ دیتا ہے یا نہیں دیتا، صرف نبیوں کی نبوتیں نہیں بچی، وہ بچا، اس کی توحید بچی۔ تو قربانی کربلا سے جی جواب دیں گے، خیر جواب دیں۔ بہت شکریہ سر، آپ جی آپ زندہ و سلامت رہے۔ دیکھیں بات صرف سمندری یا تاندلیاں والا کی نہیں ہے، ملک مسلمانوں کے، شہر مسلمانوں کے، چاک پنڈ مسلمانوں کے، کیمرہ موجود ہو بات چار دیواری تک نہیں رہتی، بات تو پتہ نہیں کہاں تک جاتی، اور اللہ کرے جہاں تک میں آج چاہ رہا ہوں وہاں تک بھی بات پہنچی جائے، کہ جس قربانی کربلا کی وجہ سے دین بچا، اسلام بچا، قرآن بچا، نبیوں کی نبوت، اور جس قربانی سے یہ سب کچھ بچا، اتنی عزتوں والی قربانی شیعوں کو دے کے مسلمانوں تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا؟ نہیں سارے بندے میرا خیال دھیان ہی نہیں دے سکے۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ اور مجلس ہو رہی ہے اس فتح آباد میں، سلونی جھال سے جا کے پوچھو کہ یہاں لوگوں کا آنا جانا آج کیوں ہے؟ کہنے شیعوں کی مجلس ہے۔ قرآن میرے سر پہ رکھو، مجلس شیعوں کی نہیں ہے، مجلس محمد کے بیٹے کی ہے۔ لیکن پریکٹیکل کر لو، کسی بھی بندے سے پوچھ لو وہ کہے گا شیعہ۔ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ بڑی مہربانی ہے کہ میرے خیال 50 بندوں نے سبحان اللہ کر دی، مجھے تو کہا سارا مجمع چپ ہو جانا چاہیے۔ علی رضا پیر، ذکی شاہ جی، بابا جی، پیر صاحب، کاظمی صاحب، جواد پیر، یہ بات ہی اس طرح کی ہے۔ بندے کہیں گے جی سید صاحب ہیں، ہمارے مہمان ہیں، اب ہم کو کیا کہیں اٹھ کے؟ یہ کیا بات ہے کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ، یہ کیا بات ہے؟ اور بھائی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ سائنس اتنی ترقی سے آج کل تیزی میں ہے کہ مولوی آج کل جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں، کوئی بات نہیں، سارے نام بھی سمجھے تو خیر۔ ہمیں مشکل دور میں میسج پہنچانے ہیں، لہذا میں سید قبیلے سے میرا تعلق ہے، فقہ جعفریہ پہ میں عمل کرتا ہوں، لیکن میں حلفاً قسماً کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک شیعہ کو علیحدہ کر کے پوچھ لینا مجلس کس کی ہے؟ وہ کہیں گے رسول اللہ کے بیٹوں کی۔ مولانا حسین محمد صاحب کے رنگ میں بات نہیں کر رہا، مجلس مسلمانوں، ایک تو ادھے ملک میں یہ بندوں کو غلط فہمی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی،
یہ شیعہ ذاکر مولوی آیتیں دلیلیں اس لیے دیتے ہیں یہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرنے کے لیے یہ سارے جتن کر رہے ہیں. میں پنڈ پنڈ شہر شہر میں کہتا پھر رہا ہوں سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو. آپ اسے رہیں گے مجھے دکھ ہوگا. ہاں ہمارا بابا جی کوئی پروگرام نہیں ہے, کوئی پروگرام نہیں ہے تیرے بچوں کو. ہاں جس دل پہ حسین کی مہر ہے اس میں تو آنا ہی, لیکن یہ وجل سے تیرا مذہب بدلنے کے لیے نہیں ہے. اب میری بات کی تائید کرو یار. میں ممبر میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں, میں کوئی ڈرائیو, میں پھر کہہ رہا ہوں جس مذہب پہ ہو بے شک اسی پہ رہو. مذہب نہ بدلو, وقت کم ہے, سوچے بدل لو. بھائی اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے سوچو, اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو. مدرس حسین کی ہوتی ہے, تم کہتے شیعوں کی ہے. محرم چاند حسین کا ہوتا ہے, تم کہتے شیعوں کا چاند ہے. جلوس اعظام ماتمی حسین کے ہوتے ہیں, تم کہتے شیعوں کا جلوس ہے. اپنے مذہبوں میں رہ کے صرف یہ سوچ لو کہ حسین کا نام آتے ہی تمہارے ذہن میں شیعہ کیوں آ جاتے ہیں. آپ جیے, آپ جیے, آپ جیے. مسلمانوں یہ حد بندیاں ختم کرو. ملک کی سالمیت یہ چاہتی ہے. ان مجلسوں میں آنے کا رواج ڈالو. ایک طاقت اس ملک میں صرف اسی مشن پہ لگی ہوئی ہے کہ وہ, میں اس طرف نہیں بڑھوں گا, بات لمبی ہو رہی ہے, کہ یہ شیعہ سنیوں کی جو نظریاتی ماڑے چنگے مطلب جہاں جہاں گنجائش ہے انہیں اچھالا جائے تاکہ دنیا کو میسج جائے کہ پاکستان کے شیعہ سنی آپس میں لڑتے پھر رہے ہیں. میں ہر سن قسمن کہہ رہا ہوں سنی اور اہل بیت کے نام پہ لڑے. جیلیاں سنی ہوتا ہی وہ ہے جو نوکر پنجتن کا. یہ میسج بابا جی انتہائی ضروری ہے. جو سنی بن کے کام کر رہے ہیں نا یہ انہی کے بچے ہیں جنہوں نے بانی پاکستان کو کافر کہا تھا. تحریک پاکستان میں قائد اعظم کو کافر کافروں نے نہیں کہا تھا, اور سادہ مسلمانوں نے بھی نہیں کہا تھا. لہذا جن کے بڑوں نے قائد اعظم کو کافر کہا, حوصلہ ان کا دیکھو. انہی کے بچے سینٹ کے چیئرمین کے سامنے 2 سال پہلے کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے یہ بل پاس ہونا چاہیے کیونکہ ملک ہمارا ہے. کوئی ابا تیرا کہہ رہا تھا محمد علی کافر ہے, تو کہہ رہا ہے ملک ہمارا ہے. تمہارا شروع سے یہی مزاج ہے, وارثوں کو کافر کہنا ہے, ورثے پہ قبضہ رکھنا ہے. نہیں سارے بندے دھیان نہیں دے رہے, میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. لہذا مسلمانوں میں بلا تفریق مذہب میں کہہ رہا ہوں کہ کربلا والوں کو محدود نہ کرو. بس آپ کی سوچوں سے بھی جلدی بات میں تمام کر رہا ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں آیا کرو مسلمان, مدرسوں کو بیگانہ نہ سمجھو, آیا کرو. آپ کو یہاں چپ نہیں ہونا چاہیے. مدرسے لائف چلتی ہے کہ وہ کہیں گے جی کلے شاہ اور یہ آگرہ سن, آیا کرو. مجمع تو ناراض ہو کے, یہ ناراض ہو کے نہیں بیٹھے ہوئے, یہ اگلے فکرے کے انتظار میں. لہٰذا میری مسلمانوں سے اپیل ہے چلو سارے نہ آؤ, جن کے تم نے ابھی تک نکاح نہیں کیے انہیں بھیج دو. میرا خیال ہے مجھے نہیں اندازہ, مجھے نہیں پتا کہ آپ کن سوچوں میں ہیں اور کیا بات ہو رہی ہے. اجازت ہے پیر صاحب جی, مجلس میں آنے سے جی, مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. دیکھیں حبس کا موسم, گرمیوں کی عزاداری, سبیلوں کے بغیر مدرسے مکمل نہیں ہوتی. اب سبیلیں سڑکوں پہ لگتی ہیں, بچوں کا رش سبیلوں پہ زیادہ ہوتا ہے. بچے پیتا تھوڑے گراتے زیادہ.
تو ماحول مجلس کے رستے والا بعض جگہوں پہ سلپری ہو جاتا ہے. چلو اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا بیٹا مجلس میں نہیں جانا چاہیے، بازو ٹوٹ جاتا ہے. پھر تو بندے کا ذہن مانتا ہے بھائی ایک بندہ سلپ ہو کے گرے اسے ہوتے تھا بازو ٹوٹ گیا. بازو ٹوٹ جانا ہے یہ تو بندہ مان سکتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آل محمد کے ذکر میں نہیں جانا چاہیے. یہ جی نکاح ٹوٹ جاتا ہے. میں فقرہ کہنے لگا ہوں، میں برادریوں والے علاقے میں کھڑا ہوں اور میں تو ویزا لگوا کے نہیں آیا کہ مجھے علاقوں کی طبیعتوں کا نہیں پتا. میں نے دوسری دفعہ یہ فقرہ کہا برادریوں والے چک، برادریوں والے پنڈوں میں بات کر رہا ہوں. جی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. پہلے پیر علی رضا شاہ جی سے لے کے آخری جزادار تک جو پنڈال کے اندر ہے یا باہر ہے، میں بڑی کلیئرلی بات کر رہا ہوں، کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں، حقائق سامنے رکھ لے. ہماری مجبوری ہے. جی آل محمد کے ذکر سے نکاح ٹوٹتا ہے. اور تیرے مولویوں کو تو جمعے کے خطبوں میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ شراب پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. نہیں سارے بندے دھیان ہی نہیں دے رہے تھے. بابا جی یہ میں نہیں کہہ رہا. جی مہربانی سر آپ جیے سر آپ زندہ و سلامت رہے. آپ میرے بھائی یہ تھوڑا گوجرے نہ تعلق ہے جی. سارا کیمرے دیکھ لو بھائی گوجرے تھے جی میرے نال نہیں آئے. پونجتے گجرا والے تے گوجرے دی گاف بھی ملتی ہے واؤ بھی تے جیم بھی اگوں رے بھی. بات میں کلوز کر رہا ہوں. اب پریشان تو نہیں ہو گئے. انہیں کہنا کیا چاہیے تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. شراب سے بچو، جوئے سے بچو، بدکاری سے بچو، بت پرستی سے بچو. یہ سارے مذہبوں میں یہ چیزیں حرام ہیں. اور جس شراب کو قرآن حرام کہہ رہا ہے، جس شراب کو قرآن حرام کہہ رہا ہے، میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، جس شراب کو قرآن حرام کہہ رہا ہے. اور ساڑھے کراچ بھی تریاں سپاریاں لائیے اور بولا کرو یار آپ تو میرا خیال ہے مجھے نہیں اندازہ کیا کہنے. ایک کو پیراں بکسوئے ذاکران لی لائے نے یا علی یا علی. میں بات روک رہا ہوں. مہربان سارا جی سارے ٹھنڈے نعرے لوانا لئی اگے آ گئے. اور یا علی حرارت سے کہا کرو بلند لہجے میں جواب دیا. میں تو پریشان ہو گیا ہوں یار آج کا ماحول دیکھ کے کہ جو بندہ اتنے بندوں میں یا علی نہیں کہہ رہا، اللہ جانے وہ قبر کی تنہائیوں میں یا علی کیسے کہے گا. جی بسم اللہ. میں نے کیا کہا جی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اور کہنا چاہیے تھا تیرے ان علماء اسلامی کو کہ شراب پینے سے گل اوکھی ہے. پنڈ جٹان دے مسیتوں چھٹی دے خطرے. اسلام کی خاطر حوصلہ کرو اور کہو کہ شراب پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جوا کھیلنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بدکاری کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یتیموں کے باغ پہ قبضہ کرنے سے نکاح. کیا کہنا ہے؟ کیا آپ جیے بات میں یہیں پہ روک رہا ہوں. بات میں یہیں پہ روک رہا ہوں. مہربانی سر آپ جیے سر. اچھا میں سمجھتا تھا یہ جو نکاح ٹوٹنے والی دھمکی ہے نا یہ پنڈا شنڈا دی
چھوٹے لیول کی. عمران خان کے بندے آزاد سیٹیں بہت ساری جیت گئے. اب خان صاحب کی لیگلی مجبوری تھی کہ کوئی سیاسی پارٹی کسی جماعت میں شمولیت کروانا ضروری تھا. بندوں نے خان صاحب سے کہا جی بندے ماشاءاللہ ایم پی اے بھی پڑھے, جماعت کس میں بندے بھیجیں گے؟ عمران خان نے کہا یار میرا کسی پارٹی پہ اعتبار نہیں ہے سوائے شیعہ جماعت. جی میں زندہ باتیں, میں موجود باتوں ہی سے بات کرتا ہوں. یہ میں کوئی مصر یا لبنان کی باتیں نہیں کر رہا. آجے تشریف لائے میری جان, میری طرف دیکھیں, میری طرف دیکھیں. جی مہمان ہیں سارے, اجازت ہے میں 2 منٹ لے لوں. بہرحال میں اس طرف اب بات کو آگے بڑھا نہیں سکتا. ذہنی طور پہ اخلاقی طور پہ بابا جی علی رضا کو یقیناً مطلب ان کا بھی میرے والا ہی سمجھے. تقریباً ٹائم تھا کیونکہ میرا ٹائم تو بابا جی 11 بجے کا تھا, لیکن جیڑی ٹرین لیٹ ہو جائے نا اور پھر ساریاں انہوں لنگانیاں پہنیاں. وسیع شاہ کی محبت ہے ہمیں. میں بابا جی سے بھی معذرت چاہ رہا ہوں, میں نے پہلے کا حکم ڈالا شاہ جی کا, اور وہ بھی منت کے ساتھ. چلے بات اس طرح بھی, اب یہ بھی وقت نہیں ہے. جی خان صاحب نے کہا جی ہم جی شیعہ جماعت جوائن کریں گے. MWM زندگی جل رہا ہمارے محترم راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کو انہوں نے پریس کانفرنس بھی کر دی, شاید آپ میں سے کسی نے سنی. انہوں نے کہا جی یہ پارٹی ہماری نہیں ہے, اگر خان صاحب نے ہم پہ اعتبار کیا ہے تو یہ جماعت ان کی ہے. پوری دنیا میں روڑا پڑ گیا کہ ایا کا نابود والے سارے شیعہ دی جماعت کو چل رہے. میں کلہ ہی سواد لے جانا, اور یہ حقائق ہے سر. ہاں جی بالکل پروگرام بن گیا. پروگرام میں نے, اگر آپ کا ذہن ساتھ دے رہا ہے, آپ کا حافظہ ساتھ دے رہا ہے, میں کیا سمجھ رہا تھا کہ نکاح ٹوٹن والی بات چھوٹے لیول پنڈا چکا گلی محلے کا مولوی کرتا ہے, میں یہی سمجھتا تھا. جب خان صاحب نے اعلان کر دیا, دوستوں سے کہہ دیا, بات میڈیا تک آ گئی کہ جی MNAs MPAs آزاد جتنے ارکان ہیں عمران خان کے وہ سارے شیعہ جماعت میں جائیں. کراچی میں ہن سارے نہیں جے سمجھنا, میں نے پتہ ہے کراچی میں ایک بھانجا گروپ ہے جن کا ماموں ہر سال مرتا ہے. نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے, خدا کا نام. اس لازم ممبر بھائی میں بالکل کلوز ہوگی. اس بھانجا گروپ نے فتویٰ دے دیا کہ PTI کا جو بندہ بھی شیعہ جماعت میں جائے گا اس کا نکاح. اچھا میں سمجھتا تھا خان صاحب نیازی فیملی ہے, پٹھان بندہ ہے, دلیر آدمی ہے, سامنا کرے گا اس جہالت کا. لیکن سب سے پہلے خان صاحب نے احتیاط کر لی کیونکہ ان کا آلریڈی نکاح کا مقدمہ عدالت میں تھا. مجھے نہیں پتا آپ کہاں چلے جا. اور یہ میں بزرگوں سے یہ باتیں نہیں کہتا ہوں, میں اپنی قوم کے میرے اس آل نبی ان مجلسوں میں میرے مذہب کے علماء خطبہ یہ باتیں نہیں کرتے. میں موجود باتیں دیکھیں کون سا فضیلت کا پہلو ہے جو بزرگ علماء سے لے کے آج تک آپ نہیں سن رہے. میں اپنے ملک کی زندہ باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ میری قوم کے بچوں کو بھی کنفرم رہے ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں. آپ سینہ اٹھا کے چلے, آپ اس ملک میں سر اٹھا کے جیے, یہ بخری بات ہے. ہم لوگوں کی جان نہیں کھاتے وگرنہ ملک بنانے والے کا نکاح ابو امام جعفر صاحب. مہربانی سر, مہربانی سر, بہت شکریہ, بہت شکریہ, مجھے موقع دیں. آپ جیے میرا بیٹا. میری آج سالانہ 28 سفر کی مجلس کے حوالے سے میں اسلامیان کے ذمہ داروں سے پوچھ رہا ہوں, اور آپ جہاں رہتے ہیں یہ بات آگے کرنے کی پوزیشن میں کہ اگر آل محمد کے ذکر سے
اگر آپ اجازت دیں یہ رولا میں آج کسی طرف لگا کے ہی ممبر میں بھائیوں کو دے رہا ہوں. اگر آل محمد کے ذکر سے مجلس سے شیعہ بندے سے ہاتھ ہی کو کم کریں گے, ہاتھ ملانے سے اگر آل نبی سے پیار کرنے والوں کی محفل میں آ جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, پھر اپنی مرضی کے مولویوں کو بٹھا کے ہمیں صرف اتنا بتا دے کہ باب آدم کا حق مہر کیا تھا. نہیں میرا خیال ہے اتنا بھی نہیں. آپ جیے میرا بیٹا, بہت شکریہ, بات میں نے ختم کر دی تھا. بالکل ممبر میں بھائیوں کے حوالے پیر علی رضا شاہ جی کے حوالے کر لوں. میں نے کیا کہا ہے, او اسلامی دانشورو, ہمیں حضرت آدم کے نکاح کا حق مہر بتایا جائے. وقت نہیں ہے وگرنہ جب تک آپ نے چپ رہنا نا میرا پروگرام ہے میں بھی یہ تھی رکھا. اوے اسلام دن رات قرلانے والوں, ہمیں حضرت آدم رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا حق مہر بتایا جائے. سارا مجمع پریشان نہیں ہو گئے؟ میں آپ کے تاثرات پڑھ رہا ہوں. یار سید صاحب عجیب سے عجیب باتیں کرتے ہیں. حضرت آدم کو رضی اللہ کہہ, کیا حرج ہے رضی اللہ کہنے میں؟ کیونکہ آدم صرف پہلا نبی ہی نہیں, وہ پہلا خلیفہ بھی ہے. اور اللہ کی ترتیب میں پہلا خلیفہ آدم ہے. اللہ کی ترتیب میں پہلا خلیفہ آدم ہے. تو جب خلیفہ بھی ہے پھر آدم کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ کہتے جی نہیں, کیا اس کا مطلب ہے جو خلیفے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ علیہ السلام ہوتے ہیں. مہربانی نو مجھے آپ جیے سر, آپ جیے. میں مسائل بھی نہیں پڑھ رہا ہوں, یہیں پہ ممبر میں بابا جی کے حوالے کر رہا ہوں. حضرت آدم کے نکاح کا حق مہر بتایا. حوا پہ جی میں ذاکر آندے نا, اس تو زیادہ جلدی میں نہیں کر سکتا. وہ آج میرے نال وہی بنیا پہ, یہیں پہ چھوڑ رہا ہوں. حوا پہ نظر پڑی, غیب سے آواز, آدم اس خاتون سے تمہارا نکاح ہوگا. پوری انسانیت کے بابا نے کہا دیر کیا ہے, میں کل ہی سواد لے گیا, دیر کیا ہے. غیب سے دوسری آواز آئی, نکاح سے پہلے حق مہر کا تعین ضروری ہے. آدم اگر تو نے ہی حق مہر نہ دیا, تیرے بچے تو ویسے ہی بڑے سیانے ہونے, کہاں دے گے تیرے بچے حق مہر؟ ہاں حق مہر پہلے ادا کرنا پڑے گا, حق مہر کا تعین پہلے کرنا پڑے گا. جب حق مہر کی بات آئی نا, ہم سب کے بابا آدم نے کیا کہنے, ریلیکس موڈ میں کہا میں پوری جنت حوا کے حق مہر میں لکھوا رہا ہوں. غیب سے تیسری آواز آئی, حق مہر ملکیت سے ہوتا ہے, جنت کے مالک کوئی اور. بات میں نے ختم کر دی, گفتگو میں نے تمام کر دی. ہاں حق مہر جب گانے جنت آواز آئی نہیں, حق مہر ملکیت سے ہے, جنت کے مالک تم نہیں ہو, جنت کے مالک کوئی اور ہے. آپ کی سوچوں سے بھی جلدی وہ میرا بچہ مطلب ہے گفتگو تمام ہو. آدم نے کہا جنت نہیں نا, تو یہ لباس میرا جنت ہی ہے. جنت کا مجھے فرشتوں نے بتایا تھا انمول ہے, اس کی قیمت ہی کوئی نہیں. یہ حوا کے حق مہر میں اللہ نے کہا میں پہلے کہا ہے حق مہر میں یقین سے ہوتا ہے. جب تو جنت سے نکلے گا یہ تیرے ساتھ نہیں جائے گا کیونکہ تو مالک نہیں ہے. پھر مجھے کنفرم ہو گیا کہ مالک جو نہیں نہ ہوتا اس کا لباس وہی رہ جاتا ہے. جو مالک ہوتے ہیں وہ مدینے بیٹھ کے کہتے ہیں کیا کہنے. اب گرا گفتگو تمام ہو گئی. آدم مشکلوں میں پھنس گیا, بابا بشریت, بابا انسانیت, روح زمین کا پہلا چیز مشکل میں پھنس گیا. اب میں شیعہ علماء کی بات نہیں کر رہا, یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. بڑے صغیر کیا بہت بڑا علمی گھرانہ, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. میں کو اپنے مذہب کے علماء کی تو بات ہی نہیں کر رہا. وہی اپنی کتابیں صرف الماریوں کی زینت کے لیے پڑھتے,
رکھی نہیں ہے تم نے؟ جب آدم پریشان ہو گیا کہ نکاح حوا سے ہو نہیں سکتا، نسل آدم کی چل نہیں سکتی جب تک حق مہر نہ ہو، اور آدم کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، غیب سے آواز آئی 9 دفعہ آل محمد پہ درود پڑھ لے تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی، اور کوئی تو ہمیں سمجھائے کہ جن کے